اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کے درس میں ہم لوگ یہاں پر پہنچے تھے کہ بسم اللہ کے کیا فوائد ہیں، اور اگر ہم بسم اللہ کہنا اپنی عادت بنا لے، اگر یہ ہماری عادت بن جائے تو ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے معاملات مکمل ہوگے اور رزق میں بھی برکت نازل ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اب پہلی آیت سورہ عنکبوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ عزیزو، عربوں کو اپنی زبان پر، اپنی تہذیب پر بہت مان تھا، بہت فخر تھا، بہت غرور تھا، کیونکہ خدا نے ان کی ہی زبان میں قرآن نازل کیا اور حروف مقطعات رکھ دیے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی خدا نے معجزہ رکھ دیا کہ یہ قرآن تمہاری ہی زبان میں ہے، لیکن ان کے الفاظ یہ ہے کہ اگر الگ الگ کر کے پڑھو گے تو کیا معنی ہے تم بھی نہیں جانتے۔ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے اور امام کے ظہور کے بعد امام تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہے اور مفہوم ہے، تو بس خدا نے اس سورے کی ابتدا حروف مقطعات سے کی، الف لام میم سے کی۔ اب دوسری آیت جس میں خدا یہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ خداوند عالم اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے خیال کر لیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم مان جائیں گے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر خدا اگلی آیت میں یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا۔ اور پھر خدا یہ کہہ رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ کون دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے ان تین آیتوں میں پہلا زندگی گزارنے کا پیغام دیا، اور کیا پیغام دیا؟ کہ اگر تم دعوی ایمان کر رہے ہو تو ہم تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ تو خدا امتحان لے گا، اور کیسے لے گا؟ ساتھ امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ امتحان لے گا، اور ایسے لے گا کہ جیسے آگ میں سونے کو رکھ کے تپایا جاتا ہے۔ جیسے سونے کا امتحان ہوتا ہے نا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو اس سونے کو آگ کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے۔ تو عزیزو، مولا کہتا ہے جیسے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے ویسے مصائب و عالم دے کر مومن کو آزمایا جائے گا۔ تو کوئی مومن یہ نہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائی یا میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا، ہم چہردہ معصومین پر ایمان لائے اور ہم ہی مصیبتوں میں ہیں۔ نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ میں سب کے دعوی ایمان کا امتحان لوں گا۔ اور عزیزو، خدا امتحان کیوں لے گا؟ پہلا سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ خدا امتحان کیوں لے گا؟ جب وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، ہم آنکھ سے کیا اشارہ کر رہے اس کے معنی بھی جانتا ہے، جب وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، جب وہ سب جانتا ہے تو پھر امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نا، جب خدا سب جانتا ہے تو پھر دعوی ایمان کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یقین مانیے کہ جب تک انسان کے ارادے کا اور نیت کا عمل ظاہر نہ ہو نا، اس وقت تک ثواب و عذاب خدا نہیں دے سکتا۔ عزیزو، ہم دعویٰ کر رہے مسلمان ہے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھیں گے تو کسی بھی نیت کو ظاہر کرنے کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل ہوگا تو جزا ملے گی، برا ہوگا تو عذاب ملے گا۔ جیسے کہ مولا علی نے جب یمن سے کچھ لوگوں کو بلایا تھا تو یمن کے گورنر نے 10 افراد کو بھیجا تھا، 40 لوگوں میں سے 10 کو مخاطب کیا تھا،
اور ان آنے والے 10 افراد میں ابن ملجم بھی تھا۔ جب ابن ملجم مولا کے سامنے آیا تو مولا کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا۔ ایک بار کی مولا نے اس کا نام پوچھا۔ مولا نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ ابن ملجم نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تمہاری ولدیت کیا ہے؟ کہا میں ابن ملجم ہوں۔ کہا کون سے قبیلے کا ہے؟ امام نے سوال کیا کون سے قبیلے کو ہو؟ کہا مرادی۔ مولا نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مولا مرادی قبیلے سے ہوں۔ مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بارگی ابن ملجم نے سوال کیا مولا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کہا تو ہی میرا قاتل ہے۔ ایک بار ابن ملجم کہتا ہے مولا میں قاتل ہوں؟ اگر میں آپ کا قاتل ہوں آپ مجھے مار دیجئے۔ اگر میں آپ کو قتل کروں گا، اگر میں آپ کا قاتل ہوں گا تو آپ مجھے مار دیجئے۔ مولا علی کہتے ہیں میں تجھے کیوں ماروں؟ تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ جب تیرا عمل ظاہر ہو تو میں تجھے ماروں نا۔ یعنی عزیزو جب تک عمل ظاہر نہ ہو کہ اچھا ہے یا برا ہے اس وقت تک جزا یا سزا خدا نہیں دے سکتا، ہمارے عمل سے ثابت ہوگا، اس لیے خدا امتحان لے گا۔ اگر خدا کسی کو جنت میں بھیج دے گا تو ہم کہیں گے پروردگار اس کی خاصیت کیا تھی؟ سوال ہوتا ہے نا اس وقت، یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ تو پھر خدا کہے گا یہ صبر کرنے والوں سے تھا، اس لیے خدا نے امتحان رکھا۔ کچھ لوگ شکر کرنے والے ہیں، کچھ لوگ صبر کرنے والے ہیں، کچھ لوگ جہاد کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے امتحان اس لیے رکھا تاکہ دلیل قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے۔ تو عزیزو آج کے درس میں ہمیں زندگی کی یہ حقیقت پتہ چلی ہے کہ خدا نے امتحان کو رکھا۔ یعنی اگر ہم مسلمان ہونے کا، اگر ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خدا کہتا ہے میں تمہارا امتحان لوں گا، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوگا، جو جتنا زیادہ عمل میں صبر کرنے والا ہوگا اس کا امتحان خدا اتنا زیادہ سخت رکھے گا تاکہ وہ ابدی جنت کو پا سکے۔